السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں خود بھی خیریت سے ہوں۔ آج پھر سے ایک بہت انفارمیٹیو اور ایک پازیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ماں کے قدموں تلے جنت کیوں ہے، اس کی خاص وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ اولاد کی تربیت کا سوال ہوگا، اور اس کے بعد یہ سینٹنس آئے گا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت کیوں ہے اور کس کے لیے جنت ہے۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے یہ اولاد کی جنت ہے، اولاد کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے، اور اس اولاد کے لیے جو کہ اپنے والدین کی فرما بردار ہوگی۔ اب اس بات کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو والدین کا فرما بردار بنانے کے لیے ان کے لیے ایک گفٹ ہے، ایک انعام ہے کہ اگر وہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے تو ان کے لیے ان کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اس کے لیے بیسٹ بک کون سی ہے جو کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کی آیت کا حوالہ دوں گی انشاءاللہ آپ کو، اور اسی کے ساتھ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ انسان کو کیوں بھیجا گیا، انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور کہاں سے اس بات کا جواب ملے گا۔ تو جواب اس کا ہمیں ملے گا قرآن پاک کی روح سے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ میری طرف سے آئے گی، یعنی کہ انسان کو اللہ نے بنایا اور اس کی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے۔ کس کے ذریعے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے ہماری طرف اور ان کے اوپر کتابیں نازل کی تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو ایکسیپٹ کرنا، اور وہ جنت میں، یعنی کہ وہ جنت میں جائے گا جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ایکسیپٹ کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جو ہدایات ہیں، اعمال ہیں، ان کے اوپر اگر اصولوں کے اوپر عمل نہیں کیا تو وہ آف کورس وہ انسان دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو ہر انسان یعنی کہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد لیعبدوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اب ایسا ہے کہ اگر پریکٹیکل لائف کو دیکھا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت ہم جائے نماز پر بیٹھیں، اور عبادت تو نہیں ہر وقت ایک انسان کر سکتا، کیونکہ اگر میل حضرات کو دیکھیں تو انہوں نے جاب کو بھی دیکھنا ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اگر لیڈیز کو دیکھا جائے تو ان کے بھی بہت سارے کام ہیں، گھر کے ہیں، اگر وہ ورکنگ لیڈیز ہیں تو ان کے بہت سارے کام ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ہر وہ کام، ہر جو بھی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر کیا جائے اور اللہ کی خاطر کیا جائے تو وہ عبادت میں ہی شمار ہوگا۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس کا حوالہ دیتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے، اس کے اوپر، ایک عورت کے اوپر، یعنی کہ گھر کی جو مرکز ہے عورت۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو وہ فرشتے مانتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کا جو حکم ہوگا دوزخ میں جانے کا یا جنت میں جانے کا، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ان فرشتوں کو کیا جائے گا تو وہ فرشتے تو وہی کریں گے نا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، اور اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں، کیونکہ ایک ماں کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے، اور قرآن پاک کی روح سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے کہ ایک ماں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، یعنی کہ ایک عورت اور مرد دونوں مل کے اپنے گھر والوں کو، یعنی کہ اپنی فیملی کو کس طرح سے دوزخ کی آگ سے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ جو خاص فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں جو کہ سخت ہیں اور وہ اپنا ارادہ نہیں بدلتے، ان سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ صرف ہدایت ہے جو کہ ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، اور والدین اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں۔
تو بہت ساری مائیں، اگر آج کل کی زندگی کو دیکھا جائے تو بہت ساری مائیں نہ تو خود دین پہ عمل کر رہی ہیں اور نہ ہی دین پہ عمل کرنے کی دعوت دیتی ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ جنت ملے گی؟ کیونکہ اگر ہم اپنی اولاد کو اس قابل نہیں بنا رہے، قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو بچے کی تربیت کا سوال ہوگا، کیونکہ بچے کی تربیت خاص ہے۔ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اللہ کے علم یعنی کہ دین کا علم، العلم بچوں کو دینا بہت ضروری ہے، جس میں سب سے پہلی چیز یہ سکھانا بچوں کو تقویٰ کیا ہے، نیکی کیا ہے، درگزر کرنا کیا ہے، رشتوں کا خیال کیسے رکھا جائے، کھانے پینے کے کیا آداب ہیں، اور اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ پھر ایک عورت اور ایک والدین جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے اگر وہ اپنے بچے کو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ٹرانسفر کریں گے اکارڈنگ ٹو اسلام۔ اگر ہم سچے مسلمان ہیں، اپنے بچے کی اچھی تربیت کر پا رہے ہیں، ہمارے بچے تربیت یافتہ ہے اور اچھے فرما بردار ہیں، تو ہی وہ بچے اپنے والدین کی خدمت کریں گے، کیونکہ ہر ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی ہے اس کی اولاد کے لیے۔ اگر اس کی اولاد جو ہے اس کی اخلاق اچھے ہیں، اگر اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے، تو پھر ہی وہ اپنے والدین کی وہ خدمت کرے گی۔ اور انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بک بھی شیئر کروں گی، بہت ہی بیسٹ بک ہے کہ آپ پیرنٹنگ کے لیے کون سی بک جو ہے وہ پڑھ کے، کیونکہ پیرنٹنگ جو میں خود بھی اس عمل سے گزر رہی ہوں، تو یہ کافی ڈیفیکلٹ کام ہے۔ صرف بچے کو جنم دینا ہی مشکل کام نہیں ہے، بچے کی تربیت کرنا جو ہے وہ پریکٹیکلی یہی سمجھیں کہ ہم میدان میں بچے کے ساتھ اب اترے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی پریکٹیکل جو ہے وہ کس طرح سے اس کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب ماؤں کی، جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں یا جن کے بچے بڑے ہیں، جو کہ ابھی اس ایرا سے، اس ٹائم سے گزر رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے ٹائم سے، تو اللہ پاک ہم سب کا ساتھ دیں۔ ایز اے مسلم ہم اپنے بچوں کو دین اسلام کی تربیت دے سکیں، دین اسلام کے مطابق بچوں کی زندگیوں کو ڈال سکیں، کیونکہ ہر گھر میں، ہر مسلمان گھر میں تبھی امن ہوگا جب ہم اسلامی طریقے سے اسلامک ویلیوز کو خود بھی سمجھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی طریقے سے العلم یعنی کہ اللہ کے علم سکھانے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو آپ کے ساتھ یہ کتاب شیئر کر رہی ہوں، تربیت اولاد کا نظام، ڈاکٹر جاوید اقبال کی یہ کتاب ہے، بہت خوبصورت اور بیسٹ کتاب ہے۔ آپ کوشش کیجئے گا اس کو ریڈ کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، ایک اچھا سا کمنٹ کیجئے گا، اور اس کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور شیئر کیجئے گا کہ کس کس نے یہ کتاب ریڈ کر لی ہوئی ہے، پڑھ لی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ خیر، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔